جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ ایک مصرع مجھے ویسے تو بہت مشہور مصرع ہے، لیکن آج یہ یاد آ رہا ہے یہ مصرع، اور بار بار اس لیے یاد آ رہا ہے کہ جو صورتحال تحریک انصاف کے اندر نظر آ رہی ہے، یہ بطور سیاسی جماعت تو کسی بھی ڈیموکریٹ کے لیے، کسی بھی ایک جمہوریت پسند کے لیے یہ اچھے مناظر نہیں ہیں۔ آج فواد چودھری صاحب بھی جو ہے وہ چلے گئے، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ جماعت سیاسی ہو، جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت میں نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں نہ ہو، بلکہ وہ نظریے کے ساتھ ہو، وہ اپنے نظریے کے ساتھ ہو، تبھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ برقرار رہتی ہیں۔ آج کل شیریں مزاری صاحبہ، آج فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب، تحریک انصاف کے مستقبل پر ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، اور عمران خان صاحب کیا کریں گے، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، کیا کوئی پی ٹی آئی ایک اور ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے۔ ایک یہ سب سے اہم سوال جو ہے وہ اس وقت اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک اور ایم کیو ایم کا وجود جو ہے وہ عمل میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور سیکنڈلی جو اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم دونوں ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے اپنی جو کریئر ہے اپنا وہ شروع کیا تھا 2000 میں، سن 2000 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے۔ ریفرینڈم بھی ہم نے کور کیا، اور ریفرینڈم کے دوران یہ احساس ہوا کہ یہ کس طرح سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے سیاسی لوگوں کو۔ اس وقت چونکہ ریفرینڈم اور پھر بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، لیکن پہلا جو تھا وہ ریفرینڈم تھا، اور کس طرح سے پولیٹیکل لوگ جو ہے اپنا چہرہ لے کے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کو سامنے آتے ہیں، اور پھر اپنا آپ جو ہے وہ اپنا سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ اس وقت فوجی آمریتیں ہوتی ہیں، فوجی آمریتوں کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ سینز ہم نے دیکھے 2002 کے اندر، پھر جب پارلیمنٹ بنی، میں اس وقت جیو میں تھی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر چونکہ واضح اکثریت نہیں تھی، ایک ہنگ پارلیمنٹ تھی، اور پارلیمنٹ بنانی تھی، پاکستان مسلم لیگ قاف کو حکومت دینی تھی۔ جمالی صاحب پہلے وزیر اعظم سے تھے، 172 سیٹس ان کو چاہیے تھیں، اور وہاں پہ اختیار کا استعمال پہلی بار ہم نے دیکھا باقاعدہ، چونکہ اوپر جنرل مشرف تھے، وہ پریزیڈنٹ بھی تھے، وہ چیف ایگزیکٹو بھی تھے، وہ سب کچھ ہی تھے، وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، اور نیچے جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ کام کر رہی تھی ایک ایل ایف او کے تحت، اور ایل ایف او جو تھا وہ اس وقت کی عدلیہ نے پرووائڈ کیا تھا۔ عدلیہ نے پوری ایک اجازت دی تھی کہ آپ جو ہے وہ آئین کو پامال کریں۔ میں ضرور ہسٹری اس لیے بتانا چاہتی ہوں، جو ہم نے اس ریسنٹ پاسٹ میں خود ایکسپیرینس کی ہے، رپورٹ کی ہے، ہم نے دیکھی ہے کہ ہم پاکستان کی ہسٹری کو پچھلے 2-3 سال میں نہ صرف دیکھیں، بلکہ ہم اس سے بہت پیچھے لے جائیں اور اس کے تناظر میں دیکھیں۔ 75 سال پہ میں بات نہیں کر رہی، یہ بہت بار لوگوں نے کہا ہوگا، ہم نے پڑھا ہے پاکستان کی تاریخ کے بارے میں، انڈیپینڈنٹ تاریخ کے بارے میں، لیکن اس وقت پھر جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا لوگوں کو اور ووٹ دیا گیا، بلکہ جو ایک آخری ووٹ جو تھا اس کے لیے بھی راہ ہموار کی گئی، کیونکہ ایک ووٹ سے میر ظفر اللہ خان جمالی جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ تو اس کے بعد پیٹریاٹ بنائی گئی، ایک پورا گروپ جو تھا وہ توڑ کے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کا، جس میں ڈاکٹر شیر افغان نیازی، میرا ان کے لیے بہت احترام ہے، ان کے ساتھ جو تھے وہ اپنا فیصل صاحب تھے، فیصل صالح حیات صاحب تھے، اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی لوگ تھے جن کے نام میں، نوریز شکور صاحب تھے جو پیٹرولیم کے منسٹر ہوئے، بہت سے لوگ میرے ذہن میں آ رہے ہیں، راؤ سکندر اقبال صاحب ڈیفنس منسٹر بنے مشرف کی کیبنٹ میں، بہت سے اور بھی نامور سیاستدان جو تھے انہوں نے وہ چھوڑا، اور پارٹی جو ہے وہ اپنی جو ہے پوزیشن پہ آئی، ورنہ پیپلز پارٹی اس وقت ایسی اتنی سیٹیں لے کے آئی تھی کہ وہ میکنگ اینڈ بریکنگ کے اندر جو ہے وہ آ سکتی تھی اور آ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر 2018 کا وہ ٹائم ہے، 13 میں ہم نے دیکھا کہ انتخابات میں اس وقت بھی چیزیں جو تھی وہ مینیپولیٹ ہوئی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی پی ایم ایل این کے ساتھ وابستگی اس وقت ہم نے دیکھی، روز جو تھا وہ لوگوں کی، یہ خسرو بختیار صاحب جو بعد میں پی ٹی آئی میں آئے، یہ پورا گروپ جو تھا وہ پھر پہلے پی ایم ایل این کے اندر بھی تھا، پی ایم ایل این کی پارٹی کا اس کا، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا بھی تھا، لیکن یہ الیکٹیبلز کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ کیسے مختلف ہے اس وقت کو اگر ہم
اس سینیریو کو اس سینیریو کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کریں. یہ تب فارمیشنز جب گورنمنٹ کی بنتی تھی تب اس طرح کے گروپس جو تھے وہ توڑے جاتے تھے, بنائے جاتے تھے, یا اس طرح سے کیا جاتا تھا. یا پھر جب الیکشنز پاس آئے 2018 کے اندر, تو آپ نے پری پول ریگنگ کی ایک بہت بڑی چیز یہ تھی کہ لوگوں کی وفاداریاں خریدی گئیں اور ان کو پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ شامل کروایا گیا. تب عمران خان صاحب روز کہتے تھے کہ ایک اور وکٹ گر گئی, ایک اور وکٹ گر گئی, اور آج وہ وکٹ جو ہے وہ آج کس وکٹ پہ ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ اس کو ضرور ان کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے, اور انٹروسپیکشن کے لیے اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے. یہ غلط ہو رہا ہے کہ اگر کوئی لوگ پریشرائز کر کے اپنی پارٹیوں کی وفاداریاں بیچ رہے ہیں یا آگے کر رہے ہیں, مگر یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کی وفاداریاں خریدی گئی تھی, جن کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ جیتنے والی جماعت یا آنے والی حکومت کا حصہ تھے. وہ اور ابھی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں جو اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی, اور اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. مثلا یہ سب کچھ 9 مئی کے بعد ہوا ہے, 9 مئی سے پہلے نہیں ہوا. یہ یاد رکھا جائے کہ پاکستان کی سیاسی منظر نامے کے اوپر اگر سیاسی جماعتوں نے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو انہوں نے اپنی بقا کو یقینی بنایا ہے. لیکن اگر نظریے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور موقع پرستی کو دیکھا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی نظریہ کوئی اور نہیں ہے, بلکہ سیاسی نظریہ صرف یہ ہے کہ آرمی چیف وقت کا جو ہے ان سے بات کرے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے پیج پہ ہو, 1 پیج گورنمنٹ ہو, عدلیہ ان کے ساتھ کھڑی ہو, ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ساری چیزیں ہوں. تو 9 مئی میں جو کچھ ہوا اس نے ایک سیاسی جماعت کا اور ایک پریشر گروپ کا فرق جو ہے وہ واضح کر دیا ہے. پریشر گروپ وہ ہوتا ہے جو کہ سیاسی لبادے کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو بگاڑ رہا ہوتا ہے. بہت ایک ایم کیو ایم ظاہر ہے اس کو بنانے میں کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا ایک کردار تھا, اس کو ہم بہت زیادہ اگر تاریخ میں جائیں تو نظر بھی آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کس طرح سے وہ کرنے کے لیے, اور شہری جو سندھ تھی جس کو وہ شہری سندھ کہتے ہیں, میں تو پورا سندھ کہتی ہوں, اس کے اندر بھی انہوں نے وہ کرنے کے لیے ایم کے ایم کو سپورٹ کیا, ایم کے ایم کو بنایا اور ایم کے ایم کو پھر طاقتور بنایا, اور پھر مارشل لاؤ کے دور میں ان کو مضبوط کیا جاتا رہا, اور جنرل مشرف اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. لیکن پھر سیاست کو جب تشدد کے ساتھ استعمال کیا گیا, جو کہ انفارچونیٹلی یہ ایلیمنٹ جو تھا یہ ایم کے ایم کے اندر آیا. ایم کے ایم نے جو ٹارگٹ کلنگ کے الزامات ان کے اوپر لگے, جو بھتہ خوری کے الزامات لگے, اور بہت سارے الزامات درست بھی تھے, بہت سارے غلط بھی تھے, بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو صحیح معنوں میں نظریے کے ساتھ کھڑے تھے, مگر اس کے باوجود ایک فرق تھا کہ ایم کے ایم کے پاس ایک نظریہ بہرحال تھا کہ وہ ایک اردو سپیکنگ, ایک مہاجر, اس کا سینٹیمنٹ جو ان کے ساتھ تھا, یا ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی تھی, زیادتیاں ہر ایک کے ساتھ ہو رہی ہیں, بلوچ کے ساتھ, پنجابیوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں, مگر جو ان کا تھا اس کو کیش کیا گیا پولیٹیکل اس کے اندر. تو وہ جو ایک ٹینیور تھا اس کے اندر یہ سب تشدد کا استعمال ہوا, اور پھر 2013 سے لے کے آپ نے دیکھا کہ 2008 سے 13 تک کا جو ٹینیور تھا اس کے اندر ایم کے ایم جو ہے اس کا جو جتنا بھی اس طرح کا چہرہ تھا, ایک فیشسٹ چہرہ انفارچونیٹلی وہ نمایاں ہو کے سامنے آیا. پھر ایم کے ایم جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اب وہ پریشر جو تھا وہ پریشر تو آیا, اسٹیبلشمنٹ نے خود بنائی تھی جماعت, اسٹیبلشمنٹ نے توڑ دی, مختلف گروپس بن گئے, پھر نیچرل کورس میں اب آئے ہیں تو اب ایک اچھی جماعت کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ پاکستان کی ایک ہسٹری کی یادداشت ہے. اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا تحریک انصاف ہر دور میں جرنیلوں کی, جنرل حمید گل سے لے کے ضیاء الحق کے بعد سے جنرل پاشا, جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل مشرف, اور یہ سب جو ہیں تحریک انصاف کے کہا جاتا ہے کہ ایک نظریاتی طور پر تخلیق کرتے رہے, اور 2011 میں پھر فائنلی اس کا جو شو ڈاؤن تھا وہ ہوا جلسے کے بعد, اور پھر اس کے بعد حکومت کی جو ہے گورنمنٹ بنی اور سارا کچھ. لیکن اس کے باوجود لوگوں کی سپورٹ تھی, ایک بڑی سپورٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. انٹل 9th of May جو تھا وہ ایک ڈیسیژن میکنگ کا دن بن گیا, جس میں کہ آپ کی جو جماعت ہے اس کا جو پورا ایک پرتشدد چہرہ تھا. اب اس میں عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ تھا یا نہیں تھا, ابھی تک تو جتنی گواہیاں آ رہی ہیں اس کے مطابق عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ یہ سب کچھ ہوا. ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ سچ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ابھی تحقیقات ہوں اور اس میں کچھ چیزیں سامنے اور آئیں, مگر اگر یہ ہے, اور اس سے پہلے 2014 اور کل ہی آپ نے دیکھا کہ فواد حسن فواد صاحب ہمارے پروگرام میں تھے فیصلہ آپ کا میں, اور ہوش ربا انکشافات, ہم نے تو خیر یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے, لیکن
پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پہ پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے پہ ہجوم کا آنا، پارلیمنٹ ہاؤس میں شلواریں ٹانگنا، پی ٹی وی پہ حملہ کرنا، سیکریٹریٹ کا گھراؤ جلاؤ، مطلب ایک پورا واضح منصوبہ، ایک پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو ایکشن لیں، اور پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم کیسے لیں۔ اتنی واضح سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جو تھی وہ موجود تھی، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج وہی پی ٹی آئی جو کہ انہی سب کندھوں پہ چڑھ کے طاقت بنی، اور طاقت بن کے پھر انہوں نے تشدد کو ہاتھ میں لیا، اور پھر انہوں نے جس طرح سے استعمال کیا اس پوری چیز کو، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی جماعت میں وہ ٹریپ ہوئے، وہ بنائے گئے، وہ لائے گئے، وہ غلط تھے، وہ صحیح تھے، مگر انہی کے فیسز تھے جو کہ جگہ جگہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مستقبل کی طرف۔ مستقبل یہ ہے کہ جس طرح کی پارٹی جیسے بنائی گئی تھی اسی طرح سے شاید اس کا اختتام ہوگا، لیکن اس میں ایک اسٹیبلشمنٹ کو ضرور اس بات کو جو ہے وہ ان سے یہ ضرور کہنا چاہیے، سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ اگر سیاست میں مداخلت اب نہ کریں اور جو کچھ ہوا ہے اسی تک رہیں، تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پروسیس اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جینون پولیٹیکل پارٹی کو ایمرج وہ ہو سکتی ہے اگر، تو اس کا رستہ نہیں روکنا چاہیے لوگوں کی اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب فلانے کے پاس فلانا چلا جائے۔ تو اب لگتا ہے ایسے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو میٹنگز کی رپورٹس آ رہی ہیں، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا ٹائم دیا اس جماعت کو۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ سامنے آتے ہیں، شاہ محمود صاحب آتے ہیں اور اسد عمر صاحب بھی آتے ہیں، تو ایک اچھا ایک گروپ جو ہے وہ بن سکتا ہے، یا ایک اچھی پارٹی کے اوپر لوگ جو ہے ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے وہ کام کیا اپنی جماعت کو یا تحریک انصاف کو بنانے میں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ فیوچر میں جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ لوگ جو ہے وہ بہت جائیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر پولیٹیکل ٹالرنس تھا اور انہوں نے پولیٹیکل ٹالرنس کیا۔ لیکن اگر جہانگیر ترین صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کریں گے، یا اسٹیبلشمنٹ جہانگیر ترین صاحب کو پھر استعمال کرے گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جینون پولیٹیکل پارٹی پھر بھی نہیں سامنے آئے گی۔ مگر جہاں تک پابندی کا معاملہ ہے کہ تحریک انصاف پہ لگے گی کہ نہیں لگے گی، سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں نہیں لگتی۔ سیاسی جماعتوں کے نظریے خود بخود عوام کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ عوام کھڑے ہوں یا نہ ہوں۔ ایک نیچرل پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو اگر تو تحریک انصاف اپنے نظریے پہ رہتی ہے تو یہ سروائیو کر جائے گی، اور اگر یہ اپنے نظریے پر نہیں رہتی ہے تو پھر تو نظریہ ان کا کیا ہے، یہ ابھی تک ایک بڑا سوال ہے۔ عمران خان صاحب اس نظریے کے ساتھ آئے تھے کہ یوتھ کی پارٹی، یوتھ کے لیے اور موروثیت کے خلاف، موروثیت کا خاتمہ کرتے کرتے وہ شخصیت پرستی کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے موروثیت کے خلاف بات کی اور خود کو شخصیت پرستی کے اس میں پارٹی کو جو ہے وہ ڈھال دیا، اپنی ہی جماعت کو۔ وہ کرپشن کی بات کرتے تھے، وہ کرپشن کے چارجز ان کے اوپر بھی ہیں۔ وہ آمریت کو سپورٹ کرتے رہے مگر فسطائیت کی طرف نکل گئے۔ تو نظریہ اس جماعت کا کیا ہے؟ میرا خیال ہے نظریے کے اوپر، منشور کے اوپر اگر کام ہو اور یوتھ کو مثبت طریقے سے ایک بڑی جماعت کے طور پہ، جو کہ یوتھ کی ایک ایفیلیشن ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اس کو ابھی بھی اگر استعمال نہیں کیا جاتا تو یہ کافی زیادہ ایک سیاسی خلا جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں۔ فیصل وافدہ صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کے مرکزی کردار فیض حمید صاحب کی بات کی ہے۔ یہ زیادتی ہے کہ صرف کہ فیض حمید صاحب کا اکیلے ذکر کیا جائے یا اکیلے عمران خان صاحب کا ذکر کیا جائے۔ میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ جس میں جو بھی کیریکٹرز تھے اس میں شامل ان سب کا ذکر ہونا چاہیے، ان سب کو کورٹ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، کہ اور پھر ملک ریاض کو بھی کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی چینلز جو ہیں وہ خبر آدھی چلا رہے ہیں، وہ یا جو لوگ ہیں وہ ان کا نام نہیں لیتے ہیں۔ ملک ریاض کے پیسے تھے یہ، اور این سی اے نے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے پیسے واپس کیے تھے، ان سے بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرا خیال اب تک کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نئے تبصرے تجزیے کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد۔